بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور جس بھی مسلمان بندے کی قسمت نے یاوری کی اور رب کریم نے جس کے نصیبے میں حج کی سعادت لکھ رکھی ہے وہ مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے جسے اللہ نے قرآن میں اربعۃ حرم سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے ان عدۃ الشہور 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح انداز میں صریح الفاظ میں اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا منها اربعۃ حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، جس میں سے 3 مہینہ وہ ہے جو لگاتار ہے، جیسے حضور فرماتے ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 وہ مہینے ہیں جو لگاتار ہیں، حرمت والے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں ورجب مضر، اور قبیلہ مضر کا رجب جو کہ جمادی اور جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، رفعت والا مہینہ ہے، مرتبہ والا مہینہ ہے، علو مرتبت والا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے شروع کی جو 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں، یہ بھی بڑی عظمت والے ہیں، یہ بھی کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ یہ ہوا کہ تاکہ وہ دیکھیں جو ان کے لیے فوائد رکھے گئے ہیں اور وہ اللہ کا نام لے ان متعین دنوں میں جو اللہ نے انہیں چوپائے عطا کیے ہیں، جانور عطا کیے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان چوپائے میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور حاجت مندوں کو اور فقیر لوگوں کو، ضرورت مندوں کو اس میں سے کھلاؤ۔ اس آیت میں جو اللہ نے ایام معلومات یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، ایام معلومات سے مراد کیا ہے، کون سے دن ہیں، وہ متعین دن کیا ہیں، وہ مخصوص دن کیا ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابن کثیر نے 4 قول نقل کیا ہے۔ ان میں سے پہلا قول ہے، فرماتے ہیں عن ابن عباس الایام المعلومات ہی ایام العشر۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، پہلا قول جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات جو اللہ نے کہا ایام معلومات، اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یعنی کہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں، شروعات کے 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، یہ وہ دن ہیں جسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ ایک پہلی جو رائے ہے، پہلا قول ہے۔ دوسرا قول امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد، اور اس قول کے خود حضرت ابن عباس بھی خود راوی ہیں، دوسرا قول بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اور ابن عباس کے علاوہ ابن عمر سے مروی ہے، ابراہیم نخعی سے مروی ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر و3 ایام بعدہ، کہ ایام معلومات سے مراد یعنی متعین دنوں سے مراد جو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، اس سے مراد یوم النحر ہے، 10ویں کی تاریخ ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ، اور و3 ایام بعدہ، اور اس کے بعد 3 دن ہے۔ اور تیسرا قول جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد، متعین دنوں سے مراد یوم النحر ہے، و یومان بعدہ، اور نحر کے بعد 2 دن اور ہیں۔
یعنی 3 دن، 10ویں، 11ویں اور 12ویں۔ اور ایک قول ایام معلومات سے یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انہا یوم عرفہ و یوم النحر و یوم آخر بعدہ، کہ ایام معلومات سے مراد عرفہ کا دن ہے، نحر کا دن ہے اور نحر کے بعد کا دن ہے۔